السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة۔ محترم المقام، لائق احترام فضیلۃ الشیخ مولانا عمران احمد سلفی حفظہ اللہ ورعاہ، ہمارے مربی و مہربان استاد کی حیثیت رکھنے والے مولانا ڈی ایم احمد صاحب عمری، اور کرسیوں پر تشریف فرما معزز ذمہ داران جماعت و جمعیت، اور محترم و معزز حضرات و خواتین، پیارے بچوں، ہمارے لیے آج خوشی و مسرت کا موقع ہے کہ ہم مبارک جگہ میں اللہ رب العالمین کے دین کو سیکھنے، اللہ رب العالمین کے دین کو سمجھنے، اور یہاں سے اٹھتے ہوئے عمل کا جذبہ لے کر اٹھنے کا اللہ رب العالمین نے موقع فراہم کیا ہے۔ میں اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی اس پروگرام کو منعقد کرنے والوں کا بھی، کہ انہوں نے ہمیں ایک زرین موقع دیا جس میں ہم اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کتاب و سنت کی، قرآن و حدیث کی کچھ باتیں سنیں۔ یقیناً اس طرح کے پروگرام یہ ہمارے ایمان کو بڑھانے اور ہمارے ایمان کو زیادہ کرنے کا ذریعہ ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں احادیث میں بات آتی ہے کہ وہ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو کہتے تھے: تعال بنا نؤمن ساعہ، کہ آؤ کچھ دیر بیٹھیں اور ایمان کی باتیں کر کے اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے ایمان کو بڑھائیں، اپنے ایمان کو زیادہ کریں۔ محترم حاضرین، اس موقع پر مجھے آپ تمام کے سامنے جو کچھ کہنے کے لیے مکلف کیا گیا ہے وہ مثالی خاتون پر ہے۔
مجھے مثالی خاتون سے متعلق کچھ باتیں اب تمام کے سامنے کہنی ہیں۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ سب کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ اس سے پہلے بھی خواتین ہی سے متعلق اللہ رب العالمین نے کچھ احکام و پیغامات دیے ہیں، اور اس آیت کریمہ کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے خواتین ہی کو کچھ اور باتیں سمجھائی ہیں۔ لیکن اس آیت میں کہا گیا کہ تم اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اللہ کی کتاب اور حکمت کو پڑھو، حکمت کا ذکر کرو۔ اس میں دو تین باتیں ہیں، ان کو مختصراً بتا کر میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ پہلی بات، اللہ رب العالمین نے خواتین سے کہا کہ تم پڑھو وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، یہ پہلی بات ہے۔ اچھا، اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا اللہ رب العالمین کی کتاب اور حکمت، مفسرین کہتے ہیں کہ جب بھی کتاب کے ساتھ قرآن کریم میں حکمت کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد احادیث ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی ہے۔ خواتین سے کہا گیا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پڑھیں، خواتین سے کہا گیا کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیں، یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات، خواتین سے کہا گیا فی بیوتکن، تمہارے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ حاضرین، کسی بھی عورت کو مثالی بننے کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، کسی عورت کے مثالی بننے کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے، جیسا کہ میں آگے بھی بتاؤں گا، کہ وہ اپنے گھر میں ٹکی رہے، اپنے گھر میں قرار پکڑی رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتی رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتی رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ دنیا ساز و سامان ہے، اور اس دنیا کے ساز و سامان میں بہترین ساز و سامان المرأة الصالحہ، نیک عورت ہے۔ ہم معلوم کرتے ہیں مثالی عورت کا مطلب کیا ہے، مثالی خاتون کسے کہتے ہیں؟ مثالی خاتون رول ماڈل ویمن، دا آئیڈیل وومن کو مثالی خاتون کہا جائے گا، وہ خاتون جو خود مثالی ہے، اپنے آپ میں اچھی ہے، اور اتنی اچھی ہے کہ دوسرے لوگ اسے نمونہ بنا کر کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اسلام نے خاتون کو جو مقام، عورت کو جو عزت بخشی ہے، اس کے مرتبے کو جو بلند کیا ہے، اسلام کے علاوہ پھر کسی دوسرے دین و دھرم میں ہمیں یہ تعلیمات نہیں ملتی ہیں۔ اس کی مقام اور اس کی عظمت کے لیے کتاب و سنت میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، وہ باتیں ہمیں پھر کسی دوسرے دھرم میں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے مقام کو اونچا کرتے ہوئے فرمایا الزمها فإن تحت رجليها الجنہ، کہ تم اپنی ماں کو لازم پکڑے رہو، اس لیے کہ تمہاری ماں کے قدموں کے پاس تمہارے لیے جنت ہے۔ اسلام عورت کے مقام کو بلند کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اس کے قدموں کے پاس جنت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے متعلق جو تعلیمات اور جو احکامات دیے ہیں، وہ تعلیمات، وہ احکامات مجھے اور اب تمام کو سمجھاتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔
چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ نے خطبہ دیا تھا، اور وہ خطبہ ایک عالمی دستور ہے، انٹرنیشنل لیول پر ایک قانون کی حیثیت رکھتا ہے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دفعات سنائے، جو تعلیمات دی، جو پیغامات دیے، ان میں ایک واضح پیغام یہ تھا، استوصوا بالنساء خیرا، کہ لوگوں میں تمہیں عورتوں کے ساتھ خیر کی وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں لوگوں کے ساتھ اچھے معاملے کی تاکید کرتا ہوں۔ اس موقع پر عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرنا یہ بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کتنا مقام دیا ہے اور اسے کتنی اہمیت دی ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیارکم خیارکم لنسائہم، یہ میرے اور آپ تمام کے جانچنے کا موقع ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی آدمی اپنے آپ کے بارے میں یہ سوچ سکتا ہے، اس حدیث کی روشنی میں یہ معلوم کر سکتا ہے کہ میری خیریت کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، خیارکم خیارکم لنسائہم، تم میں بہترین وہ ہے، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم میں سے ہر کوئی اپنے مقام کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ جو انسان گھر کی عورتوں کے ساتھ اچھا ہے، جو انسان خاندان کی عورتوں کے ساتھ اچھا ہے، جس کے تعلقات خاندان کی عورتوں کے ساتھ اچھے ہیں، اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ اچھے ہیں، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بیوی ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، یا اس کے علاوہ کوئی اور دوسری حیثیت سے خاتون ہمارے گھر میں رہتی ہے اور ہم اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، تو یہ ہمارے خیر ہونے کی دلیل ہے۔ معزز حاضرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں ہی کے مقام کو بلند کرتے ہوئے، عورتوں ہی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا، اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأة، کہا اے اللہ، حدیث کے دوسرے الفاظ ہیں، انی احرج علیکم، اے اللہ میں تم پر دو کمزوروں کے بارے میں سختی کے ساتھ تاکید کرتا ہوں، اور تم پر شدت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ تم دو کمزور یعنی کہ مرد یعنی کہ عورت اور یتیم کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کمزور کہا، یتیم کو کمزور کہا، عورت و یتیم کو کمزور کہہ کر کے فرمایا، احرج علیکم ای اشدد علیکم، میں تمہیں سختی کے ساتھ تاکید کرتا ہوں کہ ان دونوں کمزوروں کا خیال کرو۔ اللہ کے بندو، عورت ہمارے سماج و معاشرے میں بہت سارے روپ رکھتی ہے، یہ ماں ہے، یہ بیوی ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، خالہ ہے، ساس ہے، بہو ہے۔ اسی طریقے سے عورت کے دوسرے روپ بھی ہیں۔ میں آپ تمام کے سامنے ان میں سے کچھ روپ لے کر کے، ان میں سے کچھ چہروں کو لے کر کے، عورت کی کچھ حیثیتوں کو لے کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ کس طریقے سے عورت کو سماج و معاشرے میں رول ماڈل بننا چاہیے، اسے آئیڈیل خاتون بننا چاہیے، اسے مثالی خاتون بننا چاہیے۔ میری بات کی شروعات ان تمہیدی کلمات کے بعد ماں کے روپ کو لے کر کے ہوگی۔ آپ سب جانتے ہیں، ماں شفقت کا بہتا ہوا دریا ہے، رحم و کرم کا ایک دھارا ہے۔ ماں ایک مبارک ہستی ہے۔ ماں ایک معزز ہستی ہے۔ ماں کا جو روپ ہے، اسلام نے عورت کو ماں کی حیثیت سے بہت اونچا مرتبہ دیا ہے۔ ابھی آپ سب نے سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اپنی ماں کو لازم پکڑو، اپنی ماں کی خدمت کرو،
اس لیے کہ ماں کے قدموں کے پاس تمہارے لیے جنت ہے۔ ایک مثالی ماں وہ ہوتی ہے جو اپنے بچوں کے لیے مہربان، اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنے والی، میرے لفظ پر غور کریں، دینی تربیت کرنے والی، اسلامی تربیت کرنے والی ماں صرف بچوں کی تربیت نہیں کرتی ہے، ماں اسے اسلامی تربیت کرنی ہے۔ ماں کو چاہیے کہ بچوں کو دین سکھائے، بچوں کو اسلام سکھائے، بچوں کو قرآن کی تعلیم دے، اور جب تک ماں ایسا نہیں کرے گی وہ مثالی ماں نہیں ہے، وہ مثالی خاتون نہیں ہے۔ بچوں کی دینی تربیت کے لیے مثالی ماں کو کیا کرنا چاہیے؟ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ بچوں کے حق میں دعا کرے، ان کی دنیا بہتر بنانے کی دعا، ان کی آخرت بہتر بنانے کی دعا، ان کو دنیا کے مصائب سے اور دنیا میں موجود شرور و فتن سے اور دنیا میں موجود شبہات و شہوات کے فتنوں سے بچانے کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ ایک مثالی ماں اپنے بچوں کے حق میں دعا کرتی ہے۔ قرآن و حدیث پر جب ہم غور کرتے ہیں بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ام مریم جب امید سے ہو گئی، جب ان کو حمل قرار پایا، اور حمل قرار پانے کے بعد انہوں نے اللہ رب العالمین سے نظر مانی، کہا انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، کہ اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے، میں اس بچے کو مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دیتی ہوں، تو میری اس عبادت کو قبول فرما، میری اس نظر کو قبول فرما۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے لڑکے کو جنم نہیں دیا، لڑکی کو جنم دیا۔ جب لڑکی کو جنم دیا، ان کی بہت ساری باتیں وہاں موجود ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے، کہتی ہیں انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، کہ اے اللہ اس بیٹی کو اور اس سے ہونے والے آگے نسل کو بھی میں تیری حفاظت میں دے دیتی ہوں، تو اسے مردود شیطان سے بچا لے۔ مریم پیدا ہوئی ہیں، نام مریم رکھا ہے، چھوٹی بچی ہیں، ابھی ابھی پیدا ہوئی ہیں، لیکن ماں کا جذبہ دیکھیے کہ وہ اپنی بیٹی کے حق میں دعا کرتے ہوئے کہتی ہیں انی اعیذها بک، اے اللہ میں اس بچی کو تیری حفاظت میں دے دیتی ہوں، نہ صرف اسے وذریتها بلکہ اس کی نسل کو بھی تیری حفاظت میں دے دیتی ہوں، تو مردود شیطان سے اسے بچا لے۔ میرے اسلامی بھائیوں، معزز بزرگوں، میری عزت مآب مائی و بہنوں، مثالی ماں بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ماں اپنے بچوں کے حق میں خصوصی طور پر دعا کرے۔ ہمیں انبیاء کی دعائیں ملتی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے حق میں تربیت کی دعا کی، اپنے بچوں کے حق میں اسلامی تربیت کی دعا کی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ میرے پروردگار تو مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، میرے پروردگار تو مجھے نماز کا پابند بنا، میری نسل کو نماز کا پابند بنا۔ میں آپ ماں باپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، وہ سوال یہ کہ آپ اپنے بچوں کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، اور ضرور کرنا چاہیے، اس لیے کہ ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے، لیکن کبھی آپ اپنے بچوں کے حق میں ان کی آخرت کی دعائیں کرتے ہیں، ان کی دینداری کی دعائیں کرتے ہیں، ان کے نماز روزے کی پابندی کی دعائیں کرتے ہیں؟ بحیثیت والد یہ میری ذمہ داری ہے، بحیثیت والدہ مثالی خاتون کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے حق میں دعا کرے۔
اس بات کی دعا کہ اے اللہ تو اسے مردود شیطان سے بچا دے۔ اللہ کے بندوں، اللہ کی بندیوں، مثالی ماں بننے کے لیے، مثالی خاتون بننے کے لیے دینی تربیت کرنا ہے بچوں کی، اور بچوں کی دینی تربیت کے لیے جو کام کرنے ہیں ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ ہم بچوں کو دین سکھائیں، عقیدے کی تعلیم دیں، ان کو توحید سمجھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ، کہ تمہارے بچے جب کچھ بولنے کے قابل ہو جائیں تو انہیں لا الہ الا اللہ کہہ کر کے ان کا منہ کھلواؤ۔ یعنی بچوں کی زبان پر سب سے پہلے جو کلمات ہونے چاہیے وہ لا الہ الا اللہ کے کلمات ہونے چاہیے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، وہ واقعہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کا ہے۔ حضرت ام سلیم ایک ماں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا، ان میں جن خواتین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی و رسول تسلیم کیا ان میں ام سلیم بھی ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا جب مسلمان ہوئی، اپنے بیٹے سے کہنے لگی قل لا الہ الا اللہ، بیٹا تم بھی لا الہ الا اللہ کہو، تم بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ ام سلیم کے شوہر مالک بن نضر وہاں موجود ہیں۔ ام سلیم کے شوہر مالک بن نضر وہاں موجود ہیں۔ ام سلیم سے کہنے لگے لا تفسدی علی ابنی، لا الہ الا اللہ پڑھوا کر کے تم میرے بچے کو نہ بگاڑو، میرے بچے کو بے دین نہ بنا۔ مالک بن نضر مسلمان نہیں ہوئے تھے، باوجود اس کے کہ شوہر انکار کر رہے ہیں ام سلیم نے اپنے بیٹے کو لا الہ الا اللہ پڑھوایا۔ مالک بن نضر ناراض ہو گئے، ام سلیم کو چھوڑ دیا، ملک شام کی طرف چلے گئے اور وہیں ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ یہ مثالی ماں ہے، یہ مثالی خاتون ہے، اپنے بچے کی دینی تربیت کے لیے شوہر کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کر رہی ہے، اپنے بچے کو دین سکھا رہی۔ اگر میں یہی سوال کسی خاتون سے کروں کہ یہ سچویشن آ جائے کہ آپ اپنے بچے کو دین سکھانے کے لیے شوہر کی ناراضگی کو برداشت کر لو گی؟ معزز حاضرین، جب ہم اللہ کے حق کی بات کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا حق بڑا ہے، بندوں کی حق کی بات کرتے ہیں، بندوں کا حق اللہ رب العالمین کے حق سے کمزور اور چھوٹا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ ایک مثالی ماں بچوں کی دینی تربیت کرتی ہے، بچوں کی دینی تربیت کے لیے اسے دعائیں کرنا ہے، بچوں کی دینی تربیت کے لیے اسے کلمے کی تعلیم دینی ہے، بچوں کی دینی تربیت کے لیے اسے عقیدہ سکھانا ہے۔ ایک تیسری بات، مثالی ماں اپنے بچوں کے دل میں اللہ کی محبت بٹھاتی ہے، ایک مثالی ماں اپنے بچوں کے دل میں رسول کی محبت بٹھاتی ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے اللہ کی محبت کے بغیر، رسول کی محبت کے بغیر کسی آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، کہ جو اللہ کو رب مان لے، جو اسلام کو دین مان لے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لے، اسے ایمان کی لذت ملتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، جس میں تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس، وہ ایمان کی چاشنی کو محسوس کرے گا۔ ان میں سے ایک بات ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ بندے کے پاس اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ پیارے و محبوب ہونے چاہیے۔ میں ماں سے کہتا ہوں کہ جس رب نے تیرے مقام کو اونچا کیا ہے، تیرے مرتبے کو بلند کیا ہے، تجھے اتنی عظمت بخشی ہے، تجھے اتنی رفعت بخشی ہے، اس رب کے حق، اس رب کا تقاضا ہے کہ تو اس کی محبت بچے کے دل میں بٹھائے۔ اس کا تقاضا ہے کہ رسول کی محبت اس کے دل میں بٹھائے۔ معزز حاضرین،
ایسی بہت ساری خواتین ہمیں ہمارے اسلاف میں بھی ملتی ہیں اور آج بھی موجود ہیں الحمدللہ۔ میں اپنی پرسنل لائف کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ وہ واقعہ یہ کہ ایک مرتبہ قریب 6-7 سال پہلے کی بات ہے، لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات ہے، میرے ساتھ ہنچال گاؤں جہاں میں رہتا ہوں ایک 2-4 بچے تھے۔ میں نے ان بچوں سے سوال کیا، فرض کرو کل قیامت کے روز ہم جنت میں داخل ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کہے بچے، میں سمجھتا ہوں مشکل سے یہ 4th یا 3rd اسٹینڈرڈ کے ہوں گے بچے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کہے کہ جنت میں تمہارے لیے چوائس ہے، تمہارے لیے اختیار ہے، چاہے تو تم اپنی امی ابا کے ساتھ رہو، چاہو تو رسول کے ساتھ رہو، قسم سے کہہ رہا ہوں، مسجد میں کھڑا ہوں، بچوں نے مجھے جواب دیا کہ ہم امی ابا کے ساتھ نہیں رہیں گے، رسول کے ساتھ رہیں گے۔ یہ جذبہ کیسے ان کے اندر پیدا ہوا؟ یہ مثالی ماں کا جذبہ ہے، یہ مثالی ماں کا جذبہ ہے، یہ رول ماڈل مدر کا جذبہ ہے کہ اس نے اپنے بچوں کے دل میں یہ محبت ڈالی ہے کہ یہ بچے جو ابھی مشکل سے 7-8 سال کے ہیں یہ جواب دے رہے ہیں کہ جنت میں ہم رسول کے ساتھ رہیں گے، ماں باپ کے ساتھ رہیں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں، میری اسلامی بہنوں، آج جس ماحول میں ہم لوگ گزر رہے ہیں ایسی محبت بچوں کی دلوں میں ڈالنے کی سخت ضرورت ہے، ایسی محبت بچوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ لہذا میں ماں سے کہتا کہ اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرے، رسول کی محبت پیدا کرے۔ ایک مثالی ماں اپنے بچوں کی دینی تربیت کے لیے جو کام کرے گی ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ بچوں کو برائی سے روکے، بچوں کو گناہوں سے روکے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ماں گھر میں موجود ہے، اس کے سامنے بچے برائی کا کام کر رہے ہیں وہ خاموش رہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ماں کو معلوم ہے کہ میرے بچوں سے غلطی ہو رہی ہے، اس کے باوجود ماں انہیں غلطی سے نہیں روک رہی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ماں کو معلوم ہے میرے بچے کن گناہوں میں مبتلا، وہ ملوث ہیں، اور یہ ماں خاموش ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، وہ واقعہ معاذہ عدویہ کا ہے۔ معاذہ عدویہ کے بارے میں امام ابن الجوزی کہتے ہیں ایک بہت نیک خاتون گزری ہے، بہت دیندار عورت گزری ہے۔ انہوں نے ایک بچی کو دودھ پلایا تھا جو ان کی نہیں تھی، رضائی بیٹی تھی۔ رضائی بیٹی کو کن باتوں کی تاکید کر رہے ہیں، ماں توجہ سے سنیں۔ کہا لا تفسدی رضاعی باکل الحرام، کہ دیکھو بیٹی حرام کھا کر کے تم میرے دودھ کو نہ خراب کرنا، حرام کھا کر کے تم میرے دودھ کو نہ بگاڑنا، اس لیے کہ مدت رضاعت میں نے مکمل کوشش کی ہے کہ حلال کھا کر کے تیری پرورش کروں اور تجھے دودھ پلاؤں۔ یہ مثالی خاتون، یہ مثالی ماں ہے جو اپنے بچوں کو نیکی کا حکم دیتی ہے، جو اپنے بچوں کو عقیدے کی تعلیم دیتی ہے، جو اپنے بچوں کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ آپ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ آج جو ماحول بگڑ رہا ہے، آج جو ماحول خراب ہو رہا ہے، اس ماحول کے بگڑنے اور خراب ہونے کے پیچھے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا سبب برائی کو دیکھ کر کے ماں کا خاموش رہنا بھی ہے۔ اگر ماں برائی کو دیکھ کر کے اسے روکنے کی کوشش کرے، ماحول نہیں بگڑے گا، ماحول خراب نہیں ہوگا، ماحول درست ہو جائے گا، بچوں کی دینی تربیت ہو سکتی ہے۔ معزز حاضرین، حضرات و خواتین، بحیثیت ماں، ایک مثالی ماں بننے کے لیے اسے یہ کچھ کام کرنے ہیں جو میں نے آپ تمام کے سامنے بیان فرمائے۔ عورت کے جو روپ ہیں ان میں ایک بہت بڑا روپ بیوی کا بھی ہے۔ یہ زندگی کا ساتھی ہے جسے ہم اپنی زبان میں شریک حیات بولتے ہیں، رفیق حیات بولتے ہیں۔ بیوی ایک مثالی بیوی بن جائے، وہ گھر کو جنت کا باغیچہ بنا دے گی۔ بیوی اگر نیک بن جائے، گھر سکون کا، اطمینان کا، شانتی کا گہوارہ بن جائے گا۔
بیوی اگر نیک ہو جائے اور اپنی حیثیت اور اپنے مقام و مرتبے کو سمجھ کر کے اپنی ذمہ داری ادا کرنے لگ جائے تو معزز حاضرین، سماج کی حالت بدل جائے گی، سماج سدھر جائے گا۔ ایک بیوی مثالی بیوی کب بنتی ہے؟ ایک مثالی بیوی اس وقت بنتی ہے جب وہ اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے، شوہر کے حقوق ادا کرے۔ شوہر کا بہت عظیم مقام ہے، شوہر کے حقوق بھی بہت زیادہ ہیں۔ شوہر کا کتنا عظیم مقام ہے اسے سمجھانے کے لیے میں آپ تمام کے سامنے ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح بتایا ہے، کہا لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر، کسی انسان کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو سجدہ کرے۔ ولو صلح لبشر ان يسجد لبشر لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر یہ درست ہوتا کہ کوئی کسی کو سجدہ کرے تو میں عورت سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں عورت سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے۔ کیوں؟ کہا لِعِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا، اس لیے کہ شوہر کا حق بیوی پر بہت بڑا ہے، اور اس بڑے حق کی وجہ سے عورت کو اس بات کی اجازت ہوتی کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے، لیکن چونکہ کسی انسان کے لیے درست نہیں ہے کہ اس انسان کو سجدہ کرے، میں اس بات کا حکم نہیں دیتا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے سنیں، لو كان من قدمه الى مفرق رأسه قرحة، اگر شوہر کے تلووں سے لے کر کے اس کے سر کے بال تک، اس کی مانگ تک اس کے جسم میں پھوڑے ہو جائیں، اس کے جسم میں پھنسیاں ہو جائیں، اور عورت آگے بڑھ کر کے، بیوی آگے بڑھ کر کے اس کے جسم سے بہنے والے اور ان پھوڑوں پھنسیوں سے بہنے والے خون و پیپ کو اپنی زبان سے چاٹ لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ یہ عظیم حق شوہر کا ہے، لہذا شوہر کی خدمت کرنا، شوہر کی اطاعت کرنا، نیک کاموں میں شوہر کی فرما برداری کرنا، دکھ درد میں شوہر کا ساتھ دینا، پریشانی میں تسلی کے کلمات بولنا، یہ ایک مثالی بیوی کا کردار ہے، یہ ایک مثالی خاتون کا کردار ہے۔ معزز حاضرین، مثالی بیوی کے لیے بہت سارے واقعات ہمیں احادیث اور سیرت کی کتابوں میں مل جائیں گے، تاریخ کی کتابوں میں مل جائیں گے۔ دو تین واقعات کی طرف اشارہ کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک مشہور واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اور جو پورا واقعہ پیش آیا آپ سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے اپنی بیوی خدیجہ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ جب غم کافور ہو جاتا ہے، غم ختم ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا خوف لگا ہوا ہے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو تسلی کے بول بولتی ہیں، وہ ساری خاتون، ساری عورتیں وہ تسلی کے بول، وہ تسلی کے کلمات یاد کر کے جائیں۔ کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق وتکسب المعدوب۔ کہا اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو شرمندہ نہیں کرے گا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو شرمندہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ رشتے ناتوں کو جوڑتے ہیں، آپ کمزوروں کو کما کر کے دیتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کے لیے جو مصیبتیں آتی ہیں آپ ان مصیبتوں کو برداشت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی کے کلمات بولے، اتنا بڑا کام کر گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن پر ڈٹ گئے۔ نہ صرف تسلی کے یہ کلمات
بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا مال اپنے شوہر پر لٹایا. مثالی بیوی بننے کے لیے کردار ضروری ہے. مثالی بیوی بننے کے لیے کردار ضروری ہے. شوہر کے حقوق ادا کرنا. دوسرا کام، نیکی کے کاموں میں شوہر کی مدد کریں. نیکی کے کاموں میں شوہر کی مدد کرنا. نیکی کے کام کیا ہے؟ نماز کے معاملے میں، روزے کے معاملے میں، صدقہ و خیرات کے معاملے میں، قرآن کی تلاوت، دعا کے معاملے میں، بچوں کی دینی تربیت کے معاملے میں شوہر کی مدد ضروری ہے. آپ ایک واقعہ سنیں کہ صحابیات کس طریقے سے اپنے شوہر کا تعاون کرتی تھی، شوہر کی مدد کرتی تھی. حدیث میں آتا ہے، طبرانی کی حدیث ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر آئے. چہرہ کچھ بگڑا ہوا تھا، چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار تھے. بیوی نے محسوس کیا کہ میرے شوہر کچھ گھبرائے ہوئے ہیں. کہا کہ کیا ہو گیا؟ مجھ سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو گئی جو آپ کو ناپسند آ گئی؟ اب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ آپ ایک نیک خاتون ہیں، آپ سے ایسی کوئی بات سرزد نہیں ہوئی. بات دراصل یہ ہے کہ میرے پاس کچھ مال اور روپیہ جمع ہو گیا، کچھ پیسہ جمع ہو گیا. میرے پاس کچھ پیسہ جمع ہو گیا ہے، مجھے ان پیسوں کے جمع ہونے کی وجہ سے پریشانی لاحق ہو گئی ہے. ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ اگر ہمارے جیب خالی ہو جاتے ہیں تو ہمارے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں. لیکن صحابہ کرام کا مزاج دیکھیے کہ ان کے پاس پیسہ جمع ہوا تو چہرے پر پریشانی کے آثار ظاہر ہوئے. تاکہ اس میں پریشان ہونے کی بات کیا ہے؟ آپ ایک کام کیجئے، اپنے سارے رشتہ داروں کو بلائیے اور ان کے درمیان تقسیم کر دیجئے. حدیث میں بات آتی ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو اپنی بیوی کا یہ مشورہ بہت پسند آیا. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو اپنی بیوی کا یہ مشورہ بہت پسند آیا. چنانچہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا اور جمع کر کے جتنا کچھ مال ان کے پاس جمع ہوا تھا اسے تقسیم کر دیا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ بیوی نے خادم سے پوچھا کہ طلحہ نے رشتہ داروں میں کتنا مال تقسیم کیا؟ کتنا مال تقسیم کیا ہوگا؟ کتنا مال تقسیم کیا ہوگا؟ آپ جواب دیں. میری بہن آپ جواب دیں، میری ماں آپ جواب دیں، آپ جواب دیں کتنا تقسیم کیا ہوگا؟ خادم کہتے ہیں 4 لاکھ درہم. کس کے مشورے پر؟ نیک بیوی کے مشورے پر. نیک بیوی کے مشورے پر، مثالی خاتون کے مشورے پر. اللہ کے بندو، اللہ کے بندیوں، جب ہم اپنے گھرانے کو اس انداز کا بناتے ہیں تبھی جا کر کے ہمارا گھر سکون کا گہوارہ بنتا ہے. تبھی جا کر کے اس گھر میں پرورش پانے والی نسل دیندار بنتی ہے. اور جب تک خاتون بیوی نیکی کے کام میں اپنے شوہر کا تعاون نہیں کرے گی وہ مثالی بیوی نہیں ہے اور اسے مثالی بیوی کہا بھی نہیں جا سکتا. اسی طریقے سے حضرت عمرہ ایک تابعہ ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ رات میں اپنے شوہر کو یہ کہتے ہوئے بیدار کیا، قم یا رجل فقد ذهب الليل وجاء النهار وبين يديك سفر طويل وزاد قليل وقوافل الصالحين قد سارت قبلنا ونحن قد بقينا. اے اللہ کے بندے اٹھو، اے اللہ کے بندے اٹھو، رات بیت چکی ہے، دن کے نکلنے کے آثار ظاہر ہوئے ہیں، ہمارے آگے بہت لمبا سفر ہے اور بہت تھوڑا توشہ ہے. اس لمبے سفر کے لیے ہمارے پاس نیکیوں کا جو توشہ ہے وہ کافی نہیں ہے. نیک لوگوں کے قافلے آگے جا چکے ہیں، ہم لوگ پیچھے رہ گئے. مطلب کیا؟ لوگ اٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے لگ گئے، لیکن تم ابھی سوئے ہوئے، اٹھو. یہ تہجد کی نماز کے لیے بیدار کیا. حاضرین، یہ تعلیم ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. آپ نے فرمایا رحم اللہ رجلا، اللہ رب العالمین اس بندے پر رحم فرمائے، اللہ رب العالمین اس بندے پر رحم فرمائے جو رات میں اٹھے، اپنی بیوی کو اٹھائے. اگر وہ اٹھنے سے انکار کرتی ہے اس کے چہرے پر پانی کی چھڑکیاں دے اور دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ رب العالمین اس عورت پر رحم فرمائے جو رات میں اٹھے اپنے شوہر کو بیدار کرے.
اگر وہ اٹھنے سے انکار کرتا ہے تو اس کے چہرے پر پانی کی چھڑکیاں دے اور دونوں اٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے. یہ کتنا پیارا گھرانہ ہے, یہ کتنا دیندار گھرانہ ہے, یہ کتنا مبارک جوڑا ہے, یہ کتنا پوتر جوڑا ہے جو رات میں اٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے. ایک سوالیہ نشان آپ تمام کے درمیان رکھتا ہوں, کیا کبھی میں نے زندگی میں ایسا کیا ہے؟ کیا کبھی آپ نے زندگی میں ایسا کیا ہے؟ کرنے کی ضرورت ہے. مثالی بیوی کا یہ کردار ہے, مثالی خاتون کا یہ کردار ہے. مثالی بیوی بننے کے لیے جو کام خاتون کو کرنے ہیں, مثالی بیوی بننے کے لیے جو کام خاتون کو کرنے ہیں. یہاں ایک بات کہوں گا, اگر کسی خاتون نے اب تک ایسا نہیں کیا ہے تو آئندہ کرے. اگر ہم میں سے کسی نے ایسا نہیں کیا تو اس کے بعد کرنے کی کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا دی. مثالی بیوی کا ایک کردار یہ بھی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو برائی سے روکے, اپنے شوہر کو حرام روزی کمانے سے روکے, اپنے شوہر کو حرام روزی کمانے سے روکے, برائی سے روکے. ہمارے اسلاف کی عورتوں کے بارے میں ایک بات بہت زیادہ کہی جاتی ہے, وہ یہ کہ وہ اپنے شوہر سے یہ کہتی تھی جب وہ کمانے کے لیے باہر نکلتے تھے, کیا کہتی تھی؟ اِنَّا نَصْبِرُ عَلَى الطَّعَامِ وَالْجُوعِ وَلَا نَصْبِرُ عَلَى النَّارِ. کہ دیکھو تم روزی روٹی کمانے کے لیے جا رہے ہو, حلال روزی کمانا اس لیے کہ ہم بھوک برداشت کر سکتے ہیں, کھانے پینے کی تکلیف ہمیں منظور ہے, لیکن قسم بخدا قیامت کے روز جہنم کی آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. گھر سے نکلتے ہوئے شوہر کو گھر کی عورتیں کہہ رہی ہیں کہ باہر کمانے کے لیے جا رہے ہو, حلال روزی کماؤ. باہر کمانے کے لیے جا رہے ہو, حرام روزی سے بچو, اس لیے کہ کسی بھی طریقے سے ہماری یہ دنیا کی زندگی کٹ جائے گی. بھوک برداشت کرنا آسان ہے, پیاس برداشت کرنا آسان ہے, لیکن قیامت کے روز ہم جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے, اس لیے حلال روزی کماؤ. کسی بیوی نے اپنے شوہر کو ایسی بات کہی ہے؟ کیا کسی خاتون نے اپنے شوہر کو ایسے کلمات کہے ہیں؟ کہنے کی ضرورت ہے. مثالی خاتون بننے کے لیے کہنا پڑے گا, مثالی بیوی بننے کے لیے اپنے شوہر کو برائیوں سے روکنا پڑے گا. میرے اسلامی بھائیوں اور عزت مآب بہنوں اور معزز ماؤں, ہمارے سماج و معاشرے میں عورت کے جو روپ ہیں ان میں ایک روپ ساس کا بھی ہے. ساس کا روپ ایک ذمہ دارانہ روپ ہے. توجہ سے سنیں خواتین, یہ ایک حساس روپ ہے, بہت اہم روپ ہے, بہت ہی انصاف پسندی کے ساتھ ظلم و زیادتی سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کی یہ حیثیت ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ ہمارے سماج و معاشرے میں ہماری عورتوں نے ساس کی حیثیت سے جو تصور قائم کیا ہے, ساس کی حیثیت سے جو منظر چھوڑا ہے, ساس کی حیثیت سے اپنی جو سچویشن انہوں نے بنا کر کے رکھی ہے, تمہاری لڑکیاں شادیوں سے گھبراتی ہیں, غیر شادی شدہ رہنے کو پسند کرتی ہیں. میں جانتا ہوں ذاتی طور پر کچھ ایسی لڑکیوں کو کہ جب ان کے سامنے نکاح کی بات کہی جاتی ہے کانپنے لگ جاتی ہے, اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ایسا کیوں, تو ان کی زبان پر یہی تصور, ان کی زبان پر یہی کلمات ہوتے ہیں کہ ساس ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گی, ساس کا برتاؤ ہمارے ساتھ کیا ہوگا, ساس کا رویہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. میں ساس سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک مثالی ساس بننے کے لیے آپ انصاف کا کام کریں, بہو کے پر ظلم و زیادتی نہ کریں, امانت کے ساتھ زندگی گزاریں, اونچ نیچ نہ ہونی چاہیے, غیبت و چغلی نہیں ہونی چاہیے, جاسوسی نہیں ہونی چاہیے, ظلم و زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اور جب بہوؤں کے درمیان انصاف کیا جائے, ان کو ظلم سے بچایا جائے, ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے, ان کے ساتھ نرمی کا اسلوب اختیار کیا جائے, اور اگر ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے, ان کے کام میں مدد کی جاتی ہے, ہمدردی کا معاملہ کیا جاتا ہے, تبھی جا کر کے یہ ساس مثالی ساس بنے گی.
تبھی جا کر کے یہ سانس سماج و معاشرے میں اچھی سانس کہلائے گی. ورنہ معزز حاضرین، میری عزت میں آپ بہنوں اور بزرگ ماؤں، سانس کی حیثیت سے آپ نے جو تصور قائم کیا وہ تصور ختم نہیں ہو سکتا. دو چار کلمات میں آپ تمام کے سامنے عمومی طور پر بتا کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. معزز حاضرین، حضرات و خواتین، ماں کی حیثیت سے مثالی ماں بننے کے لیے کچھ باتیں آپ نے سنی. بیوی کی حیثیت سے کچھ مثالی بیوی بننے کے لیے آپ نے تعلیمات سنی. عمومی طور پر مجھے کچھ باتیں خصوصاً میری بیٹیوں سے کہنی ہے، ملت کی بیٹیوں سے کہنی ہے. ان میں پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی خاتون مثالی بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ 5 وقتہ نمازوں کی پابند ہو، رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے. اس کی بات آ چکی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایما امرأۃ صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت زوجہا وحصنت فرجہا قیل لها ادخل الجنہ من ای ابوابہا شئت. کہ جب عورت 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرے، رمضان کے مہینے کے روزے اہتمام سے رکھے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، عزت و آبرو کو بچا کر کے رکھے، اپنی عزت و آبرو کو بچا کر کے رکھے، اس مثالی خاتون سے کہا جائے گا جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں، جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو. تو یہ عورت اگر اپنے آپ کو مثالی بنانا چاہتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دیندار ہو، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے. اپنی عزت و آبرو کی جب بات آئی ہے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے میں بات کہوں گا کہ جب تک خاتون کے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی اور اس کا ڈر پیدا نہیں ہوگا، کوئی خاتون اپنی عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کر سکتی. اللہ رب العالمین کا تقوی ضروری ہے، اللہ رب العالمین کی خشیت ضروری ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر ضروری ہے. مشہور حدیث ہے، 3 ساتھی جو ایک ساتھ سفر کر رہے تھے، بارش کے زیادہ ہونے کی وجہ سے غار میں چھپ گئے. ایک پتھر لڑکتا ہوا غار کے دہانے پر آ کر کے بیٹھ گیا. انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ اس موقع پر اگر ہمیں کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ ہماری نیکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا. تینوں نے جو دعا کی ان میں سے ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، میری چچا کی بیٹی تھی جس کے ساتھ میں نے ایسا وعدہ کیا تھا، اور ایک رات میں اسے غلط کام کرنا چاہتا تھا. اس نے مجھے اللہ رب العالمین سے ڈرنے کو کہا اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحق. کہا اللہ سے ڈر اور یہ غلط کام نہ کر. اے اللہ، تیرے ڈر سے میں نے وہ غلط کام کرنا چھوڑ دیا تھا. اس سچویشن میں اگر کسی کو کوئی چیز برائی سے بچا سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے. میری بہن، میری بیٹی، تجھے مثالی بننے کے لیے پردے کی پابندی ضروری ہے. اور جب پردے کی پابندی کی بات کہی جاتی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ بے پردہ باہر نہ نکلے، غیر محرم سے تنہائی اختیار نہ کرے. اگر گھر سے باہر نکلنا ہے با پردہ نکلے، ڈھیلا ڈھالا لباس پہن کر کے نکلے، موٹا لباس پہن کر کے نکلے، اور خاص طور پر اختلاط سے بچے. اختلاط کیا ہے؟ اختلاط کا مطلب ہوتا ہے اجنبی مرد کے ساتھ رہنا. اختلاط کا مطلب ہوتا ہے اجنبی مرد کے ساتھ وقت گزارنا، وقت بتانا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آگ سوکھی لکڑیوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتی، آگ سوکھی لکڑیوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا مرد و عورت کا اختلاط ان کے دین و ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ الا وثالثهما الشیطان. کہ کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے، کوئی اجنبی مرد اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے،
اس لیے کہ ان دو کے ساتھ تیسرا شیطان ہوا کرتا ہے، اور جہاں شیطان ہوگا وہاں خیر رہے گا، وہاں برکت رہے گی۔ آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ شیطان جہاں ہے وہاں کیا کچھ فساد اور وہاں کیا کچھ نقصان ہو سکتا ہے۔ معزز حاضرین، حضرات و خواتین، آج کے ماحول میں آپ سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں ہماری بہن بیٹیوں کا کیا حال ہے۔ اس بے پردگی نے ہماری بہن بیٹیوں کا کیا بگاڑا ہے، ان کو کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ ایک حدیث میں آپ تمام کو سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق حین یسرق وہو مومن۔ کہ بندہ جب زنا کر رہا ہوتا ہے وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا، بندہ جب چوری کر رہا ہوتا ہے وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہوا کہ زنا ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے، چوری ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری قوم کی بہن، ہماری قوم کی بیٹی وہاں تک جا چکی ہے، وہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اس سے بچانا یہ میری ذمہ داری ہے، اس سے بچانا آپ کی ذمہ داری ہے، اس سے بچانا علماء کی ذمہ داری ہے، اس سے بچانا باپ کی ذمہ داری ہے، اس سے بچانا ماں کی ذمہ داری ہے۔ اختتامی کلمات کے طور پر دو چار کلمات میں کہہ کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ معزز حاضرین، خصوصاً میری آخری باتیں خواتین توجہ سے سنیں۔ مثالی گھر بنانے کے لیے خاتون کا کردار بہت بڑا کردار ہے۔ مثالی خاتون مثالی گھر بناتی ہے، مثالی خاتون مثالی گھر بناتی ہے، اور جب خاتون بگڑ جاتی ہے تو یہ گھر مثالی نہیں رہتا، یہ گھر بگڑا ہوا ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے اس انداز سے بیان فرمایا، کہا ان کیدکن عظیم، کہ اگر تم اچھے ہو گھر اچھا ہے، لیکن اگر تم بگڑ جاتے ہو تو تمہارا مکر و فریب بہت خطرناک اور بہت بڑا ہوتا ہے۔ اسے مولانا عبدالعظیم صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ نے اس شعر میں بیان کیا ہے، تیرے زلف کا سنورنا ہے ادائے دل برانا، تیرے زلف کا سنورنا ہے بہار دل برانا، تیرے زلف کا بکھرنا ہے بلائے ناگہانی۔ اگر عورت سدھری ہوئی ہے، سماج سدھرا ہوا ہے، گھر سدھرا ہوا ہے، اور اگر عورت بگڑی ہوئی ہے تو سماج بگڑا ہوا ہے، گھر بگڑا ہوا ہے۔ کسی بھی عورت کو مثالی بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے گھر میں گزارے۔ کسی بھی عورت کو مثالی بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے گھر میں گزارے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر گھر کو عورتوں کی طرف نسبت دیا، منسوب کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ تم اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہو۔ ایک دوسری جگہ پر فرمایا وَلَا يَخْرُجْنَ مِن بُيُوتِهِنَّ، کہ وہ اپنی گھروں سے نہ نکلیں۔ گھر کو عورتوں کی طرف منسوب کیا گیا کہ تم اپنے گھروں سے نہ نکلو، تم اپنے گھروں سے نہ نکلو، ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالا جائے۔ تو کوئی بھی خاتون مثالی اس وقت بنتی ہے جو اپنے گھر میں قرار پکڑی رہے اور اپنے گھر میں زیادہ وقت گزارے۔ مجھے اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے۔ آپ نے صحابی کو نجات کے اسباب بتاتے ہوئے فرمایا تھا وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ، وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ، نجات اس میں ہے کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے۔ آخری بات یہ ہے کہ مثالی خاتون بنانے میں مثالی مرد کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ کسی بھی عورت کو مثالی بنانے میں مرد کا بھی بڑا کردار ہے۔ جب تک مرد آگے نہ بڑھے، گھر کا ذمہ دار یہ کام کرنے پر آمادہ نہ ہو، کوئی خاتون مثالی نہیں بن سکتی۔ اسی لیے اہل علم نے کہا ہے کہ عورت کا لباس یہ اس کے باپ کی پہچان ہے، عورت کا لباس یہ اس کے بھائی کی پہچان ہے، عورت کا لباس یہ اس کے بیٹے کی پہچان ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے
کہ عورت کے لباس کو دیکھ کر کے اس گھر کے مردوں کو پہچانا جا سکتا ہے، اس کے گھر کے مردوں کے دین کو پرکھا جا سکتا ہے، اس گھر کے مردوں کی دینداری کو جانچا جا سکتا ہے۔ جس گھر کے مرد دیندار ہیں اس گھر کی عورتیں دیندار ہوں گی، جس گھر کے مرد دیندار نہیں ہیں اس گھر کی عورتیں دیندار نہیں ہو سکتی۔ میں اب تمام مردوں سے خصوصیت کے ساتھ اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے گھر میں موجود خواتین کو مثالی خاتون بنانے کے لیے آگے آئیں اور ممکن بھر کوشش کریں۔ امید ہے کہ ہمارا یہ معاشرہ دیندار معاشرہ بنے گا، ہمارا گھرانہ دیندار گھرانہ بنے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں انہیں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔